بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، ہم الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جان رہے ہیں۔ ہم نے جانا اب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا گزرا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے جانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے اور ایک بہترین کامیاب تاجر تھے، اور پھر ہم نے جانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل، کتنی شفقت کرنے والے اور کتنا حسن سلوک کرنے والے انسان تھے، اور انہوں نے کس طرح اپنے غلام کے ساتھ حسن سلوک کیا اور غلام ان کا منہ بولا بیٹا بن گیا۔ اب ہم جانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی شدہ زندگی سیدہ خدیجہ کے ساتھ کس طرح گزر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ ابتدائی مہینے جو گزرے ان میں ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام قاسم بن محمد رکھا گیا۔ قاسم کی وجہ سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہوئی۔ حضرت قاسم 2 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ سن 598 کے آخری مہینوں میں ذوالقعدہ یا ذوالحجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام زینب بنت محمد رکھا گیا۔ سیدہ زینب کی شادی ان کی خالہ حالہ بنت خویلد کے بیٹے ابو العاص بن ربیع سے ہوئی۔ شادی کے موقع پر سیدہ خدیجہ نے اپنی بیٹی کو یمنی عقیق سے بنا ہوا ہار گفٹ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سیدہ زینب آپ پر ایمان لے آئیں۔ ابو العاص اور سیدہ زینب کا تعلق ہمیشہ سے بہت اچھا رہا۔ قریش نے جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا تو انہوں نے ابو العاص پر بھی دباؤ ڈالا کہ وہ سیدہ زینب کو طلاق دے دیں۔ انہوں نے ابو العاص کو یہ پیشکش کی کہ ابو العاص جہاں چاہیں ہم ان کی شادی کروانے کو تیار ہیں، اس کے بدلے میں سیدہ زینب کو طلاق دے دیں۔ ابو العاص نے ایسا کرنے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ ان کا رویہ سیدہ زینب سے پہلے کی طرح بہت ہی اچھا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ابو العاص کے طرز عمل کی تعریف کرتے رہے۔ سیدہ زینب نے سن 629 میں 31 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سیدہ زینب کی ایک بیٹی امامہ بنت ابو العاص اور ایک بیٹا علی بن ابی العاص ہیں۔ سن 601 میں اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور بیٹی عطا فرمائی ہے۔ ان کا نام رقیہ بنت محمد رکھا گیا۔ اعلان نبوت سے پہلے سیدہ رقیہ کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ سیدہ رقیہ اعلان نبوت کے ابتدائی دنوں میں ہی ایمان لے آئیں۔ ابو لہب اور اس کی جو بیوی تھی ام جمیل، انہوں نے اپنے بیٹے کو زور دیا کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ عتبہ بن ابو لہب نے شرط رکھی کہ اس کی شادی ایک بہت بڑے سردار، مکہ کے ایک بہت بڑے سردار جو ابان بن سعید بن عاص، اس کی بیٹی یا بہن سے کروا دی جائے تو وہ پھر طلاق دینے کو راضی ہیں۔ عتبہ نے رسول اللہ کی بیٹی کو طلاق دے دی اور اس کی شادی مکہ کے سردار کی بیٹی سے کروا دی گئی۔ سن 603 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کو ایک اور بیٹی سے نوازا۔ ان کا نام ام کلثوم بنت محمد رکھا گیا۔ اعلان نبوت سے قبل ام کلثوم کا نکاح عتیبہ بن ابو لہب سے کیا گیا۔ یہ نکاح سیدہ رقیہ کا نکاح ابو لہب کی درخواست پر ہوا۔ اعلان نبوت سے پہلے ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے رسول اللہ کی بیٹیوں سے اپنے بیٹوں کی شادی کروائی تھی۔ لیکن ان کی دشمنی اس وقت شروع ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی طرف دعوت دی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پر وحی نازل ہوئی اور انہوں نے سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ اس وقت ابو لہب اور اس کی بیوی نے اپنے بیٹوں کو زبردستی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دینے کو کہا۔ عتبہ نے رقیہ اور عتیبہ نے ام کلثوم کو ایک ہی وقت میں طلاق دے دی۔ ایسا ابو لہب اور اس کے خاندان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے کیا۔ دیکھا جائے تو ماں باپ کے لیے ایک ہی وقت میں 2 بیٹیوں کی طلاق کتنی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے سیدہ خدیجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا پیدا ہوئیں۔ ہجرت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ سے ان کا نکاح ہو گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے خاص دعا فرمائی کہ اے اللہ ان دونوں پر برکت نازل فرما، ان دونوں کے لیے ان کی اولاد میں برکت عطا فرما اور ان کی نسلوں میں برکت عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا جب وقت قریب آیا تو آپ کی اولاد میں سے صرف سیدہ فاطمہ اس وقت زندہ تھیں۔ سیدہ فاطمہ نے 28 سال کی عمر میں وفات پائی تھی۔ رسول اللہ کے اعلان نبوت کے تقریباً 3 سال بعد سن 613 میں سیدہ خدیجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور بیٹا عطا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ بن محمد رکھا۔ انہیں طاہر اور طیب کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ عبداللہ بن محمد چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے۔ عبداللہ بن محمد کی وفات پر بنی سہم کے سردار عاص بن وائل نے کعبہ کے احاطہ میں لوگوں سے موجودگی میں کہا کہ ابن عبداللہ کی نسل منقطع ہو گئی، وہ ابتر اور بے نام و نشان ہو گیا۔ اللہ کریم نے عاص بن وائل کی اس بات کا جواب سورہ الکوثر میں دیا، بے شک ہم نے آپ کو ہر قسم کی نعمت عطا کی تو آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی دیں، بے شک آپ کا دشمن ہی گم نام اور بے نشان ہوگا۔ سیدہ خدیجہ سے رسول اللہ کے 6 بچے پیدا ہوئے۔ بعد میں سیدہ ماریہ قبطیہ سے رسول اللہ کا بیٹا ابراہیم بن محمد پیدا ہوا۔ رسول اللہ کے گھر میں زید بن حارثہ بھی رہتے تھے۔ زید نے رسول اللہ کی محبت میں اپنے والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا جب وہ انہیں لینے کے لیے مکہ آئے تھے۔ ایسا زید نے رسول اللہ کی محبت اور اچھے سلوک کی وجہ سے کیا۔ رسول اللہ بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے گھر میں رہتے تھے۔ رسول اللہ کو اندازہ ہے کہ چچا مالی طور پر کمزور لیکن بہت زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں۔ اب رسول اللہ کے مالی حالات بہت ہی بہتر ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنے چچا عباس سے مشورہ کیا کہ چچا ابو طالب کے مالی حالات اچھے نہیں، ہم ان سے ایک ایک بیٹا اپنے پاس لے آئیں۔ حضرت عباس کو یہ بات پسند آئی۔ دونوں مل کر حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور ان کی اجازت سے جناب عباس نے جعفر کو اور رسول اللہ نے علی کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے علی کو بیٹے کی طرح پالا۔ عبداللہ بن محمد کی وفات ہوئی تو ان کی جگہ رسول اللہ کے گھر میں علی ابن ابی طالب نے لے لی۔ یہ سعادت علی اور زید کو ملی کہ وہ رسول اللہ کے گھر میں رہے اور وہیں سے تربیت حاصل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز برکہ کی شادی عبید بن یزید سے ہوئی، وہ یثرب میں رہنے لگیں۔ ان کا ایک بیٹا ایمن بن عبید ہوا۔ ان کی شوہر کا انتقال ہوا تو وہ مکہ واپس آ گئیں اور اپنے شوق سے رسول اللہ کے گھر رہنے لگیں۔ رسول اللہ نے برکہ کا نکاح زید بن حارثہ سے کر دیا۔ برکہ ایک بار پھر رسول اللہ کی خدمت میں رہنے لگیں۔ ان تمام لوگوں کے ملنے سے ایک اعلیٰ گھرانہ وجود میں آیا۔ تاریخ ان سب لوگوں کی عظمت کی گواہ ہے۔